بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب نے جو چھکا مارا ہے، ان کے چھکے چھوٹ گئے ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب نے کرنا کیا ہے۔ یہ ایک بہترین فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا جو انہوں نے کیا ہے۔ وہ کیسے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے تو آپ دیکھیں کہ جب لاکھوں کا مجمع ہو تو دیکھ کر تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اور بندہ سوچتا ہے کہ بندہ جذبات میں آ کے فیصلے کرتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے بڑی ہوش مندی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے بھی اب باہر جانے لگے ہیں۔ یہ بہترین فیصلہ ہے۔ وہ اس طرح کہ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب وہ لاکھوں کا مجمع کو کہتے کہ آپ اسلام آباد کی طرف جائیں، تو ایک جسے کہہ سکتے ہیں آپ خون ریزی بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ وہاں پہ ایک قاتل بیٹھا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے ہی کہ آپ آئیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ وہ تو ایسے انہوں نے خندقیں کھودی ہیں جیسے بھارتی فوج آ رہی ہے۔ یہ تو ہماری صورتحال ہے کہ ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ آ کون رہا ہے، فیملیز ہیں۔ اور میں دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ 3 لاکھ سے زائد لوگ راولپنڈی میں داخل ہوئے ہیں لانگ مارچ کے، اور اس کے علاوہ جو پنڈی اسلام آباد کے لوگ تھے وہ وہیں موجود تھے، اور عوام کا ایک سمندر تھا۔ وہاں پہ عمران خان صاحب نے اس نظام کو جو ننگا کیا ہوا ہے اس کو غسل دے دیا۔ اب اصل میں غسل دینے کے بعد اب یہ نظام صرف دفن ہونا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کرپٹ سسٹم سے باہر آ رہے ہیں، اب ہم اس کا مزید حصہ نہیں رہیں گے، اور یہی بہترین فیصلہ ہے۔ کیونکہ اس سسٹم میں رہ کر آپ جب یہ اسمبلیاں یہ والی امپورٹڈ بیٹھی ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کر لیں، سابق وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی FIR درج نہیں کرا سکا، اور عام آدمی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں پنڈی میں کبھی ہیلی کاپٹر کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی گئی، زبانی جی کی اجازت ہے، بالآخر وہ پلین کے ذریعے گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی ہرڈل ڈالی گئی۔ ایک SHO کو حکم آتا ہے کہ یہاں پر ہم اسٹیج نہیں لگنے دینا، وہاں پر لگائیں۔ یہ کون تھا جو کنٹرول کر رہا تھا؟ یہ کون ہے جو پیچھے حکومت کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ انہوں نے سوال اٹھائے، اور سوال بالکل ٹھیک ہے کہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ پنجاب میں حکومت تو ان کی ہے۔ اور دیکھیں آپ کہ کیسی ہے کہ ہم جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہیں۔ یہ جو جمہوریت ہے، یہ کیسی گندی جمہوریت ہے جس میں سسٹم کوئی اور کنٹرول کر رہا ہو۔ یہ جمہوریت ہوتی ہے؟ جمہوریت وہ ہوتی ہے جس میں جمہور کو، جو لوگ عوام نے جن لوگوں کو لایا ہوتا ہے، وہ اس سسٹم کو چلاتے ہیں، اور یہاں پہ معاملات کچھ اور چل رہے ہیں۔ اور انہوں نے آج ایک اور بات کی، جو انہوں نے تقریر کا جواب دیا، آخری تقریر کا، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے جو فرعون بن کر یہ لگا ہوا تھا، اور کس نے اپنے سانسیں زیادہ بنائے۔ یہ ایک سوالیہ نشان انہوں نے چھوڑا ہے، اور قوم یہ سب کچھ جانتی ہے، آپ یہاں سے دیکھ لیں۔ اور دوسرا انہوں نے سائفر کے بارے میں جواب دیا، یہ کہتے ہیں ایک ڈرامہ ہے۔ انہوں نے کہا ڈرامہ تھا تو سیکھ کیوں کیا آپ نے؟ ڈیمارچ کیوں کیا؟ احتجاجی مراسلہ کیوں تھمایا ان کو، امریکہ کو، اگر یہ ڈرامہ تھا؟ اور یہ تو ساری قوم کو پتہ ہے، لیکن ایسے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک حقیقت ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ یا تو آپ تحقیقات کروائیں، عدالت چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیجا ہوا ہے، وہ مراسلہ کریں، اسے کھولیں، اس میں تحقیقات کریں، لیکن ایسا نہیں کرنا انہوں نے۔ کیوں کہ بڑے آقا ناراض ہو جائیں گے، ان کے ملک کا نام آ رہا ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور قوم کی جو باتیں ہیں، قوم کی جو آواز ہے دل کی، اس کو ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہاں پہ المیہ بن چکا ہے یہ کہ ہم کیا کریں۔ یہاں پہ تو صورتحال ہی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جو راولپنڈی شہر نے تاریخ ساز، اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع سیاسی وہاں پر نہیں ہوا، اور
کمال کر دیا اور قوم نے اپنا جذبہ دکھایا، پورے ملک سے لوگ نکل کر آئے. ظاہر ہے راولپنڈی آنا ہے، KPK سے لوگ آئے، گلگت بلتستان سے لوگ آئے، کراچی سے لوگ آئے، مختلف جگہوں سے لوگ آئے اور فیملیز آئیں، اور مکمل طور پر ان میں جذبہ اور جنون تھا، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے، پیچھے سے واضح دے رہے تھے کہ وہ واپس جانا نہیں چاہتے. لیکن عمران خان کی دور اندیشی بہت زبردست رہی اس پر، کہ وہ ان کو پتہ تھا کراؤڈ چارج ہے اور معاملات جو ہیں وہ آگے جا کے خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر اسلام آباد کی طرف رخ کیا تو یہ معاملہ جو ہے وہ تو پہلے ہی پلان بنا کر بیٹھے ہیں امپورٹڈ سرکار کہ ایسے ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. اور کمال کر دیا ہے عوام نے، اور انٹرنیشنل میڈیا نے سارا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا ہے، کیسے لوگ آئے، کیسے داخل ہوئے، وہ سارا انٹرنیشنل میڈیا کوریج کر رہا تھا. اور دوسرا ہمارے لوکل چینلز دو، میں ان کو کیا کہوں، نام میں ان کا نہیں لوں گا، لیکن وہ ایسی اینگلنگ کر رہے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ صحافت ہے. بھئی آپ کیا ڈھونڈنا چاہ رہے تھے بیچ میں سے؟ جہاں پر بندے زیادہ ہیں فیض آباد تک، اور بھائی جو وہاں پہ عینی شاہدین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پر جلسہ ہو رہا ہے وہاں سے فیض آباد تک لوگ ہی لوگ تھے، ساری سر تھے، ڈرون کیمرے ان سب نے ساری چیزیں لگا کر دیکھی، اور داد دینی پڑے گی عمران خان صاحب کو کہ وہ زخمی حالت میں بھی وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ میں ہمت نہیں آ رہا، میں اس سسٹم سے لڑوں گا. لیکن ایک انہوں نے زبردست فیصلہ کیا کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے دے کے باہر آئیں گے. اب ان کے پاس چارہ کیا رہ جائے گا؟ یہ 9 ماہ حکومت مزید چل سکتی ہے اگر چلانا چاہیں گے، اس کے بعد بھی تو الیکشن ہونے ہیں، لیکن 9 ماہ میں چلائیں گے کیسے حکومت؟ ملک تو دیوالیہ ہونے کا صرف اعلان رہ گیا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں واپس کرنے کے لیے، دوست ممالک آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا، ہر روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں چیزوں کی، لیکن کوئی اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ آئے اس لیے نہیں تھے، یہ تو آئے اپنے کاموں کے لیے تھے. آپ دیکھیں تمام ریفرنسز جو نیب نے بھیجے تھے وہ واپس کر دیے گئے ہیں. اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی کہ بڑے چور کو چھوڑ دو، یہ چور ڈاکو لٹیرے. اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سندھی گورنر ہیں، اگر KPK اسمبلی ٹوٹتی ہے تو مزہ تو پھر ہے کہ مولانا صاحب نے ساری عمر اسلام کے نام پر کمائی کی ہے اور اسلام کے نام پر کھایا ہے، لسی بھی 44 لاکھ کی اس پہ کی پی گئے اسلام کے نام پر. تو مزہ تو اب ہے کہ یہ کم از کم اب اسلام ان کے سندھی گورنر ہیں، تو کم از کم جب ان کو KPK حکومت جو گرتی ہے، ظاہر ہے وہ استعفے دے کے آتے ہیں، تو یہ اسلام نافذ کر دیں، پتہ چل جائے نا کتنے یہ اسلام پسند ہیں. یہ نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اس سے پہلے متحدہ مجلس عمل کی حکومت رہی ہے 5 سال مشرف دور میں، اس وقت بھی اسلام کی کوئی ایک شکنی انہوں نے نافذ کی. یہ صرف اسلام کے نام پر کھیلتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، چوروں کی وکالت کرتے ہیں، پیسے لے کر فتوے دینے والے یہ لوگ ہیں. کبھی یہ کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، اور جب ان کو عہدے ملے تو پھر اسی حکمرانی میں یہ بیٹھ کے انہوں نے وزارتوں کے مزے بھی لیے. آپ یہاں سے اندازہ کر لیں. اور دوسرا مجرم آدمی وہ اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے. اور تیسری بات آپ نظام انصاف کی لے لیں کہ سابق وزیر اعظم اپنی FIR درج نہیں کروا سکا، اور جو کل دو دن سے تماشا لگا رہا راولپنڈی میں، وہ یہ لگا رہا سٹیج ادھر نہیں لگنا ادھر نہیں لگنا، وہاں پہ جلسہ ہوگا وہاں پہ ہوگا. اور حکومت کس کی ہے پنجاب میں؟ تحریک انصاف کی. اور حکم کہاں سے لیا جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ جمہوریت ہے جناب، کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے، اسے کہہ رہے ہیں جمہوریت. اگر آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو پھر آپ کے کو سلوٹ ہی کیا جا سکتا ہے. جمہوریت وہ ہوتی ہے جس کو عوام سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں. یہاں پر تو پنجاب پولیس کو کنٹرول ہی کوئی اور کر رہا ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، پنجاب پولیس ہم سوچتے تھے کہ عمران خان پنجاب پولیس کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکے. یہ میں آپ کو اگلی بات بتا دوں کہ KPK پولیس کو جب صحیح کیا نا تو ان لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر پنجاب پولیس بھی ٹھیک ہو گئی
تو یہ قبضہ مافیا اور یہ باقی جو جرائم پیشہ ان کے لوگ ہیں ان کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ ان کو کیسے تحفظ دیا جائے گا؟ اس لیے انہوں نے پولیس کو ٹھیک نہیں ہونے دیا، اس لیے انہوں نے روڑے اٹکائے، اس لیے یہ کہتے تھے عبدالحلیم خان قبضہ گروپ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کرنا کیا چاہتے تھے اس ملک کے ساتھ، لیکن اس نظام کو عمران خان نے ننگا کر دیا ہوا تھا پہلے ہی، آج انہوں نے غسل دے دیا ہے، اور غسل دینے کے بعد اب یہ نظام زمین بوس ہوگا اور اپنی موت آپ مر جائے گا، کیونکہ یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔ معیشت ہماری جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے، دوست ممالک ہمیں پیسے نہیں دے رہے، جو 85% جو لوگ ہیں ہمارے انویسٹر وہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کاشتکار ہے ان کا برا حال ہے۔ یہ سب کچھ عمران خان صاحب نے آج بتایا، لیکن عمران خان صاحب کی جو ذہانت ہے ان کو داد دینی پڑے گی، کیونکہ انہوں نے اپنا نہیں سوچا، انہوں نے اس قوم کا سوچا، اس ملک کا سوچا، اور یہ امپورٹڈ حکومت جو سوچ رہی تھی عمران خان صاحب نے وہ نہیں کیا۔ اگر وہ یہ کرتے تو ان کو ایک موقع ملنا تھا، کیونکہ آپ تو دیوالیہ کے آخر پر کھڑے ہیں، صرف آپ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، اگر یہ تھوڑی سی بھی مسئلہ ہو تو اعلان ہی ہونا باقی ہے، باقی تو رہ کچھ نہیں گیا، تو یہ بھی انہوں نے عمران خان پر ڈال دینا تھا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت گئی تو 5% ڈیفالٹ ہونے کے چانس تھے، اور آج 90% سے اوپر جا چکے ہیں، بلکہ 100 کے قریب ہے۔ جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں، لیکن عمران خان نے آج اس نظام کو زمین بوس کر دیا ہے، اور جو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، یہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا۔ اور دوسری میں آپ کو بات بتا دوں کہ پنڈی میں جو عوام کا سمندر تھا، لگ تو پتہ گیا ہوگا ان کو، اور 2 چینل جو ہیں وہ اینگلنگ کر رہے تھے، وہاں پہ لوگ ہیں، وہاں تک نہیں ہیں لوگ تو ہیں لیکن یہاں پہ نہیں ہیں۔ بھائی وہاں کے لوکل لوگ اینی شاہدین بتا رہے تھے کہ فیض آباد تک لوگ موجود تھے جہاں پہ جلسہ گاہ تھی، لیکن آپ ہیں کہ آپ تو ہے ہی بے شرم، ہڈی لے کر اس کے علاوہ آپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف ہڈی آپ کو چاہیے، وہ آپ کو مل رہی ہے پیسوں والی اور مفادات کی، اس کے لیے آپ نے اور تو کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو اس ملک سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی ڈائریکشن کو بہتر کرے گا۔ یہ اب ڈیفائننگ مومنٹ ہیں، 2 ماہ نہیں، 3 ماہ نہیں، یہ اس میں کلیئر ہو جانا ہے۔ اگر تو یہ بسیدہ نظام ایسے ہی کھڑا رہا اور طاقتور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور نظام انصاف نے بھی ان کا ساتھ دیا تو پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، لیکن اگر ان کو ہوش آ گیا تو میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملک بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے آخر میں آپ کو پھر بتا دوں کمال اچھا سٹروک کھیلا ہے، جو کہ ان کی امیدوں پر پانی پھیر گیا ہے، کیونکہ یہ تو تیار تھے کہ وہاں پہ خون ریزی ہو، خون ریزی سے تو کام ختم ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ پرامن طریقے سے احتجاج کیا جائے، اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اب وہ اسمبلیوں سے باہر جائیں گے صوبائی میں بھی، تو پھر دیکھیں اب آگے بنتا کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔